کون سی سرکار تھی جس کے بارے میں حضرت نے فرمایا؟ کیا انگریزوں کے آنے سے پہلے جتنے بھی اسلامی حکومتیں تھیں اس میں مدارس تھے یا نہیں تھے؟ مدارس تھے نا، تھوڑا بولیں بات کا جواب دیتا کہ پتہ چلے کہ آپ زندہ ہیں اور جاگ رہے ہیں۔ تو 3 قسم کے مدرسے ہوتے تھے اس زمانے میں۔ زیادہ مدرسے وہ ہوتے تھے جو حکومت کے مادات ہوتے تھے، دوسرے نمبر پر وہ مدرسے ہوتے تھے جو اوقاف سے اور انڈاؤمنٹ سے چلتے تھے، وہ بھی حکومتی کے مادات ہوتے تھے۔ ایک حصہ مدرسوں کا وہ تھا جو شخصی طور پہ بڑے نواب لوگ تھے، خاندانی مدرسے ہوتے تھے۔ تو اس زمانے میں 80% مدارس وہ سرکار کے ماتحت ہوتے تھے۔ تو ان سرکار کے ماتحت مدارس سے امام غزالی، امام رازی اور جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں، مجدد الفزانی ہیں، یہ سارے لوگ وہیں تو پڑھے ہیں سارے۔ فیس بک کی دانشور، ٹک ٹاکر کے دانشور، یوٹیوبر مولوی آج میری جماعت کے مد مقابل اپنے آراء کو اس طرح پیش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جامع رشید کے مفتی عبدالرحیم صاحب اور جمعیت علماء اسلام کے ناصر محمود سمرہ صاحب آمنے سامنے۔ مفتی عبدالرحیم صاحب نے انڈیا دارالعلوم دیوبند والوں پر یہ الزام لگایا کہ انہیں سرکار سے، انگریزوں سے تنخواہیں ملا کرتی تھی اور وہ تنخواہیں وصول کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف مولانا ناصر محمود سمرہ صاحب نے زبردست قسم کا جواب دیا۔ آپ ناظرین مکمل ویڈیو سنیے، دونوں کا موقف سنیے، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ سردیاں آ چکی ہیں اور ان سردیوں کے اندر ہر شخص کو دیسی گھی، شہد اور اس کے علاوہ سلاجید کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ بھی خالص اور 100% پیور چیز چاہیے۔ تو آپ ہم سے رابطہ کر کے خالص سلاجید، چھوٹی مکھی کا، بڑی مکھی کا شہد، گائے کے مکھن کا دیسی گھی منگوا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ہماری سروس سے 100% مطمئن ہوں گے۔ تو ناظرین، دیر کس بات کی، اسکرین پر دیے گئے نمبر پہ ابھی رابطہ کیجئے اور گھر بیٹھے اپنی مطلوبہ چیز حاصل کیجئے۔ کون سی سرکار تھی جس کے بارے میں حضرت نے فرمایا؟ کیا انگریزوں کے آنے سے پہلے جتنے بھی اسلامی حکومتیں تھیں اس میں مدارس تھے یا نہیں تھے؟ مدارس تھے نا، تھوڑا بولیں بات کا جواب دیتا کہ پتہ چلے کہ آپ زندہ ہیں اور جاگ رہے ہیں۔ تو 3 قسم کے مدرسے ہوتے تھے اس زمانے میں۔ زیادہ مدرسے وہ ہوتے تھے جو حکومت کے مادات ہوتے تھے، دوسرے نمبر پر وہ مدرسے ہوتے تھے جو اوقاف سے اور انڈاؤمنٹ سے چلتے تھے، وہ بھی حکومتی کے مادات ہوتے تھے۔ ایک حصہ مدرسوں کا وہ تھا جو شخصی طور پہ بڑے نواب لوگ تھے، خاندانی مدرسے ہوتے تھے۔ تو اس زمانے میں 80% مدارس وہ سرکار کے ماتحت ہوتے تھے۔ تو ان سرکار کے ماتحت مدارس سے امام غزالی، امام رازی اور جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں، مجدد الفزانی ہیں، یہ سارے لوگ وہیں تو پڑھے ہیں سارے۔ اور پھر پڑھنے کے بعد پھر وہ سرکار میں جا کے کوئی قاضی القضاء بن رہا ہے، کوئی وزیر تعلیم بن رہا ہے، کوئی وزیر اعظم بن رہا ہے۔ تو یہ جو تاثر ہے کہ ہم بالکل ایک رہبانیت کی طرف جا رہے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اس وقت میں انگریزوں کی حکومت تھی، انگریزوں سے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1857 میں جنگ آزادی لڑی تھی، اور اس وقت ان کا ایک غلبہ تھا، ایک سیلاب تھا پورا۔ اس کو روکنے کے لیے حضرت نے فرمایا کہ ہمیں کسی سے، سرکار سے مدد نہیں لینی۔ اور اسی دوران حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد حضرت کے صاحبزادے مولانا محمد احمد نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ محتمم بنے۔ جب وہ محتمم بنے تو اس وقت ریاست حیدرآباد دکن وہ بھی ریاست تھی، نواب تھے اور باقاعدہ حکومت تھی ان کی۔ تو سب سے زیادہ جو امداد ملتی تھی، چندہ ملتا تھا، وہ ریاست حیدرآباد سے ملتا تھا، ریاست بھاولپور سے ملتا تھا، ریاست قلاس سے ملتا تھا۔ جتنا بھی جو گندم ہوا کرتی تھی وہ ریاست بھاولپور سے جاتی تھی سر۔ تو ان تینوں ریاستوں سے، ریاست بھوپال سے بھی آتی تھی، تو 4 ریاستوں کی تو سراحتاً موجود ہے کہ وہاں سے دارالعلوم دیوبند کو نہ صرف چندہ آتا تھا بلکہ سال کے آخر میں نواب حیدرآباد دکن خود آتے تھے اور سال بھر کے تمام حسابات کو دیکھ کر اس پہ دستخط کر کے جاتے فیس بک کی دانشور، ٹک ٹاکر کے دانشور، یوٹیوبر مولوی آج میری جماعت کے مد مقابل اپنے آراء کو اس طرح پیش کر رہے ہیں جس طرح یہاں کوئی چند افراد کا کوئی ایک موقف ہو اور وہاں پورے علماء کا موقف ہو۔ فیس بک کی دانشور، ٹک ٹاکر کے دانشور، یوٹیوبر مولوی آج میری جماعت کے مد مقابل اپنے آراء کو اس طرح پیش کر رہے ہیں جس طرح یہاں کوئی چند افراد کا کوئی ایک موقف ہو اور وہاں پورے علماء کا موقف ہو۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی اس ٹک ٹاکر، فیس بک کی یوٹیوبر مولوی سے کہتا ہوں کہ فیس بک اور سوشل میڈیا کی دنیا سے باہر نکلو، یک پتا جائے گا تمہیں کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ آؤ میدان میں کھڑے ہو جاؤ، جمعیت علماء اسلام کے مد مقابل تمہاری حیثیت ایک ٹکی اور کوڑی کی بھی نہیں ہے۔
تو میں فیس بک اور یوٹیوب پر اور ٹک ٹاک پر وہ پسند کرتے ہیں جو اپنی پسند کے فتوے، اپنی مرضی کے فیصلے، اپنی مرضی کا دین شریعت اور اسلام چاہتے ہیں، وہ تمہیں پسند کرتے ہیں۔ علماء کا طبقہ تمہیں پسند نہیں کرتا۔ کیا تیر مارا ہے آپ نے؟ میں نے اس کی گفتگو سنی، افسوس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ بھائی یہ ایک ذاتی رائے ہے کہ علماء اکرام کو پنجاب میں وظیفہ نہیں لینا، یہ ایک ذاتی رائے ہے۔ اور پھر اس نے فرمایا کہ بھائی یہ تو پنجاب کا مسئلہ ہے، پنجاب کے علماء کو رائے دینی چاہیے۔ میں نے کہا اگر یہ پنجاب کا مسئلہ ہے اور پنجاب کے علماء کو رائے دینی چاہیے تو پھر کراچی میں بیٹھ کر آپ اپنی رائے کیوں دے رہے ہیں؟ آپ اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اور پھر اس نے فرمایا کہ آپ تو شادی سے پہلے پریشان ہو رہے ہیں کہ مبارکباد دیں یا نہ دیں، پتہ نہیں یہ شادی کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی۔ میں نے کہا کہ شادی کی مبارکباد دینے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم تو نکاح پڑھانے کے لیے بھی تیار ہیں، حلوہ اور لڈو کھانے کے لیے بھی تیار ہیں، مبارکباد دینے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن جب یقین ہو کہ یہ نکاح لڑکے اور لڑکی کا ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ لڑکا لڑکے سے نکاح کر رہا ہے اور لڑکی لڑکی کے ساتھ نکاح کر رہی ہے، ہم کیسے مبارکباد دیں؟ آپ کیا ہمارے اکابر سے بھی بڑے متقی، پرہیزگار اور مفتی بن گئے؟ کیا آپ کی سوچ دارالعلوم دیوبند سے بھی بڑی سوچ ہو گئی؟ کیا کل تک دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ نہیں تھا؟ کیا آج دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ نہیں ہے کہ علماء اکرام کو حکومتی وظیفہ نہیں لینا چاہیے؟ چلو چھوڑو ان باتوں کو، میں کہیں اور نہیں جا رہا۔ سعودی عرب میں بھی حرم میں بھی کعبۃ اللہ، امام کعبہ کی مثال دے رہا ہوں۔ کیا آج امام کعبہ کو بھی اپنی مرضی کے ساتھ خطبہ دینے کا اختیار حاصل ہے؟ کیا روضے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر رسول پر بیٹھے ہوئے امام کو بھی آج اپنی مرضی کے ساتھ اپنا ما فی الضمیر بیان کرنے کی اجازت حاصل ہے؟ جب کعبے کے امام کو اجازت نہیں، جب روضے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احاطے میں منبر رسول پر بیٹھنے والے امام کو سرکاری امارات اور تنخواہیں لینے کے بعد یہ اجازت حاصل نہیں کہ وہ حق بیان کر سکے، تو پھر پنجاب کا مولوی 25,000 لے کر کیسے حق بیان کرے گا؟ دیکھ رہا ہوں کہ لڑکا لڑکے سے نکاح ہو رہا ہے، لڑکی کا لڑکی سے۔ اس نکاح کی نہ صرف مخالفت کریں گے بلکہ دین اسلام کے مد مقابل جو بھی طاقت اور قوت آئے گی، یہ تو 25,000 ہے، خدا کی قسم ہم ہر طاقت اور قوت کو اپنے جوتے کے ناک پر اڑائیں گے۔ تمہیں فیس بک اور سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک اور یوٹیوب مبارک ہو، میرے قائد مولانا فضل الرحمان کو، جمعیت علماء اسلام، تمام خانقاہیں، تمام درگاہیں اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی سرپرستی، حمایت، اعتماد کافی ہے۔ آپ نے کہا جدت آنی چاہیے۔ جب وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے آپ نکلے تھے، میں وفاق المدارس کی مجلس عاملہ کا رکن ہوں، میں نے اس وقت سکھر کے ایک اجتماع میں کہا تھا، میں نے کہا یہ وفاق نہیں بن رہا، یہ نفاق بن رہا ہے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نفاق سامنے آ رہا ہے، یہ نفاق ہے۔ کیا ضرورت تھی وفاق المدارس کو چھوڑنے کی؟ آپ میری جماعت پر تنقید بعد میں کریں، آپ اجتماعیت پر بعد میں گفتگو کریں، پہلے یہ بتاؤ کہ مدارس کو توڑنے میں آپ نے کردار کیوں ادا کیا؟ وفاق المدارس سے آپ نے راستے جدا کیوں کیے؟ دھرنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم بن یا پھر سنگ ہو جا۔ ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ کیا تیر مارا آپ نے جدت لا کے؟ میں بھی شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی خیرپور سے گریجویشن کیے ہوئے آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ایم اے کیا ہوا ہے، وہ بھی پولیٹیکل سائنس میں کیا ہے، علم سیاست میں کیا ہے۔ میرے شہید والد MBBS ڈاکٹر تھے۔ ہاں اسکول کی تعلیم کی ضرورت ہے، مانتا ہوں، انگریزی کی تعلیم کی ضرورت ہے، مانتا ہوں، صرف اتنی ہے جتنی بیت الخلاء میں قضاء حاجت کرنے کے بعد صفائی کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، بس اتنی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ آج آپ جدت کے نام پر، انگریزی کے نام پر اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہمارے اکابر علماء دیوبند کے نصاب تعلیم کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ دین کی خدمت نہیں کر رہے، آپ بوٹ کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ دین کی خدمت نہیں کر رہے، آپ انگریز کی بقایا جات کی خدمت کر رہے ہیں۔
آپ دین کی خدمت نہیں کر رہے، آپ مدارس کی، آپ کی حیثیت کیا ہے، تعلیمی قابلیت کیا ہے؟ میرے قائد نے تو کہا تھا کہ آپ کے سروں پر جو یہ پگڑیاں ہیں، پھر ان پگڑیوں کے اوپر جو چادریں ہیں وہ ہم نے ڈالی ہے۔ ہم آج تک خاموش تھے کہ ہمارے قیادت نے ہمیں اجازت نہیں دی تھی۔ آؤ میدان میں، آپ کو چیلنج کرتا ہوں، فیس بک سے باہر نکلو، یوٹیوب سے باہر نکلو، ٹک ٹاک سے باہر نکلو، میدان میں آؤ، میرے قائد کے مد مقابل کھڑے ہو جاؤ۔ اگر لوگوں نے ناظرین آپ نے دونوں حضرات کی ویڈیوز سنی، اور ناظرین ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، کل جامعۃ الرشید کے فیس بک پیج پر ایک مولانا عبد الودود صاحب جو ہیں انہوں نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ جی استاد محترم پر بڑا الزام لگایا جا رہا ہے ویڈیو کٹ کر کے، کہ جی ہمارے استاد محترم یہ فرما رہے ہیں کہ جی انگریزوں سے پیسہ ملا کرتا تھا دارالعلوم دیوبند والوں کو۔ تو یہ بالکل غلط ویڈیو تھی، ایک پروپیگنڈا تھا، ویڈیو کٹ کر کے چلائی گئی تھی۔ اب مکمل ویڈیو چلا دی گئی ہے۔ اب اس کے بعد میں اگر وہ لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اب وضاحت فرما دیجئے یہاں آپ کے استاد محترم صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ یہاں بھی تو ان کے الفاظ وہی ہیں کہ انگریز سے ان کو بہت سارا پیسہ ملتا تھا، اور فلاں مولانا صاحب 1 سال چھوڑ کر مدرسہ رخصت لے کر چلے گئے اور انہوں نے انگریزوں کے ہاتھ ڈیوٹیاں کی، پھر واپس آئے۔ یہ یعنی باتیں ساری آپ نے کی ہیں، اور بعد میں آپ نیا بیان ریکارڈ کر کے کہتے ہیں کہ اصل کلپ یہ تھا، لوگوں نے یہ بنا کر لگا دیا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ عجیب قسم کے واہیات اور جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ۔ بہرحال ناظرین آپ نے دونوں کے موقف سنی، آپ بتائیے گا کہ کس کی بات آپ کو صحیح لگی، کس کی بات میں وزن ہے، اور اس وقت آپ کا کیا موقف ہے۔ ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔